آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ زندگی کا
خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ متی کی انجیل 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کے 23ویں آیت تک۔ آج کے دن میں ہم نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم مصلوبیت کے بارے میں جو حوالہ جات ہوں گے، جو پیش گوئیاں ہوں گی، ان پر ہم بات چیت کریں گے اور ان سے سیکھیں گے ہم۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار، کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیے جائیں اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے کہ یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمی کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہ حوالہ جو بھی ہم نے تلاوت کیا، یہ ایک وقت ہے کہ جب سے خداوند یسوع مسیح نے کہنا شروع کر دیا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے، بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی کامیابی کی باتیں تو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آنے والے سال میں ہم یہ کریں گے، ہم اپنا گھر بنائیں گے، ہم گاڑی لیں گے، کئی ایسی باتیں وہ اپنی زندگی کی بتاتے رہتے ہیں۔ اپنی جائیداد کے مطابق یا جو کچھ ان کی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ پلان ایسا کرتے رہتے ہیں کہ اب نیکسٹ ایئر میں ہم یہ کریں گے۔ جیسے 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بھائی نے ایسے جاتے جاتے ہی ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ گھر میں کچھ کام کروا رہے تھے وہ تو چلا گیا، اب میں اور بھائی وسیم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بندہ ایسا شروع ہوا کہ وہ اپنے آپ سے شروع کر کے پیچھے اپنے باپ پہ، اپنے باپ سے پیچھے اپنے دادا پہ، پھر اس کے چاچے تائے سارے اس نے ایک بندے کا بتایا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اس نے یہ بنایا، اس نے یہ بنایا۔ وہیں سے میں سوچ رہا تھا کہ ہم جو انسان ہیں، عام انسان ہیں، ہم اپنی زندگی کی پونجی، اپنی زندگی کی کامیابی انہی باتوں میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا، ہم نے کیا کیا، یا ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، اور آنے والی زندگی میں بھی اسی طرح کے پلان بناتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح دیکھیں اور سوچیں کہ کیسی پرسنالٹی ہے کہ جس کی زندگی کا سرمایہ ہی اس کی موت ہے، جس کی زندگی کا سرمایہ اس کا جی اٹھنا ہے، جس کی زندگی کا سرمایہ دکھ اٹھانا ہے۔ کیونکہ جب پیش گوئیاں ہم پڑھتے ہیں تو ان پیش گوئیوں میں جہاں پہ پیدائش کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، وہیں پہ ہمیں ان کی موت کے بارے میں بھی ملتا ہے، وہیں پہ ہمیں ان کے دکھ اٹھانے کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اس قدر دکھ اٹھایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ دعوت دی جاتی، یہ کہا جاتا کہ بھئی آپ نے مسیح بننا ہے، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ میں مسیح بننے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر اس سے یہ کہا جاتا کہ بھئی آپ کو 3 سال مسیح بننے کی اجازت ہے، آپ 3 سال تک مسیح بن سکتے ہیں، اس طرح سے آپ نے معجزے کرنے ہیں، اس طرح سے دنیا آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوگی، اس طرح سے آپ نے تعلیم دینی ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان آپ کا اثر و رسوخ ہوگا اور لوگ آپ کی عزت اور احترام کریں گے۔ کیا زمین، کیا آسمان، جہاں سے جو بھی چیز آپ حکم کریں گے وہ آپ کے لیے ممکن ہو جائے گی، تو بڑا خوش ہو کر اس بات کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اسے آپ یہ کہیں گے کہ 3 سال کے بعد آپ کے لیے کچھ گھنٹے دکھ کے ہوں گے، تکلیف کے ہوں گے، کہ جن میں آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے، آپ کے سر پہ کانٹوں کا تاج لگایا جائے گا، آپ کے منہ پر تھوکا جائے گا، تھپڑ مارے جائیں گے، اور پھر صلیب اٹھا کے اتنا آپ کو چلنا ہوگا
انہی لوگوں کے سامنے کہ جن لوگوں کے درمیان آپ معجزات کرتے رہے، جن لوگوں کے درمیان آپ تعلیم دیتے رہے، اور پھر انہی لوگوں کے سامنے آپ کو مصلوب کر دیا جائے گا، آپ مر جاؤ گے۔ تو وہ کہے گا نہیں، میں یہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ ہماری جو سوچ ہے ہم یہ لینے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے۔ اعمال میں ہمیں اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا بھی ہے کہ جب شاگردوں کو، ایک جادوگر تھا تو اس نے شاگردوں کو کچھ معجزے کرتے، کچھ کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے یہ قدرت دے دو۔ وہ شاگرد اس سے کہتے ہیں کہ تو تے چلنا ہے، یہ چیزاں پیسے نہ بھلا لبدیاں نے، یہ تے محبت دے نال، عبادت دے نال ملدیاں نے، تے او دی مرضی دے نال ملدیاں نے۔ تو ایسا کسی کو بھی اگر آفر کی جائے تو وہ قبول کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن جو چیز، جو سرمایہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں یہ تھا کہ میں نے دکھ اٹھانا ہے، یہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں گا تو مجھے وہاں پہ پکڑیں گے، مار ڈالیں گے، میں دکھ کا شکار ہو جاؤں گا، پھر بھی وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیسی بات ہے! آج کے دور میں اگر مثال کے طور پہ ہم کہیں، ہم مثالیں استعمال کرتے ہیں کہ اکھی ویکھیا زہر کوئی بھی نہیں پیندا، لیکن یہ دیکھیے کیسی پرسنالٹی ہے کہ اکھی ویکھیا زہر، پتہ ہے، سارا کچھ ہی پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ہی موت کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس موت کے وسیلے سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں نے زندگی پانی ہے۔ جب اس کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ میری ایک موت کے وسیلے سے دنیا کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں نے زندگی پانی ہے، تو وہ خوشی سے اس بات کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ اس لمحے کو سوچنے کی کوشش کریں کہ جب خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں ہیں کہ جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا، تو وہاں پر وہ دعا کرنے کے لیے ایک پتھر کے پاس وہ دعا کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ سوچیں کیا حالت ہوگی کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ شخص کے جو 3 سال تک کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ خدا رہا، کہ اتنی عزت اور اتنا احترام اور اتنے حکم اس کے مانے جاتے ہیں کہ نہ صرف دنیا کی چیزیں، آسمان کی چیزیں اس کا حکم مان رہی ہیں، طوفان اس کے حکم مان رہے ہیں، پانی اس کا حکم مان رہا ہے، وہ پانیوں کے اوپر چل کے آ رہا ہے، اور اب ایک دم سے پاسا ہی پلٹ جائے گا، تو آپ سوچیں اس پر کیا بیتے گی۔ تو دعا کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس کی مرضی اس بات میں تھی کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو، وہ دکھ اٹھائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے سمجھے کہ 1 سیکنڈ کی دعا ایسی تھی، یہ دعا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کی قبول نہ ہوئی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو زندگی مل سکے۔ اس کی موت کے اندر ہماری زندگی کا راز تھا، اس لیے اس نے یہ راز دنیا پر کھولنا شروع کر دیا، دنیا کو بتانا شروع کر دیا۔ لیکن اسی میں ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارا بھی کوئی عزیز ہو، ہمارا بھی کوئی استاد ہو، اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کرے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بزرگ کوئی یا جس سے ہم محبت کرتے ہوں وہ اپنی موت کے بارے میں ذکر کرے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ اس طرح نہیں کرنا، نہ کریا کر۔ تو جو پطرس ہے اس نے بھی اسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کا ذکر کیا تو پطرس اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا، اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ وہ کہتا ہے کہ نانا خداوند، کدی بھی تیرے تے کیوں اس طرح دا وقت آئے، کیوں تیرے تے ظلم کوئی کرے، ایسا کدی بھی نہ ہوئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس سے یہ کہتے ہیں، اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسی وقت اس کو ڈانٹا کہ تو میرے لیے ٹھوکر کا سبب بن رہا ہے، تو مجھے اپنی راہ سے اکھاڑ رہا ہے، تو مجھے اس راہ سے اکھاڑ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے زندگی پانی ہے۔ جو آنے والے جو لوگ ہیں
انہوں نے بھی اور جو پیچھے گزر چکے ہیں ان لوگوں نے بھی زندگی پانی ہے، اور تو مجھے بھٹکا رہا ہے، تو میرے لیے ٹھوکر کا سبب بن رہا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس کو ڈانٹا۔ انسانی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی کہ جو جانتے ہوئے بھی موت کی طرف جائے اور اپنی موت کو اپنا فخر سمجھے، اپنی موت کو یہ سمجھے کہ میری زندگی کا یہ سرمایہ ہے، یہ جائیداد ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی دنیا میں اس کو نظر نہ آتا ہے۔ اور جو کوئی اس کے خلاف یا اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی بات کرے تو اسے اس طرح سے غصے سے ڈانٹے، تو میرے خیال سے ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ تو موت کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، یہ خود اپنی موت کا ذکر کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف اس نے ایک بار کیا، اناجیل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پھر تیسری بار، اس کا مطلب کہ اس نے اپنی زندگی میں 3 بار اس کا ذکر کیا، اور یہ نہیں کہ لوگ چھپ کے للکار کر اپنے شاگردوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان اس بات کا اظہار کیا۔ کیا ایسا کوئی عام شخص ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہمارے خداوند ہی کا کام ہے کہ جو اپنی موت کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہماری زندگی کا راز۔ تو خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے اپنی شفقت، اپنی مہربانی بخشے، اور اسی کے وسیلے سے ہم اس زندگی کو حاصل کر سکیں جو اس کی موت کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں، اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔